السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے بشیر سعید اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر صرف سنتوں کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کس طرح دیکھی، غمی کس طرح دیکھی، شادی کس طرح کی، بیاہ کس طرح کی، غمی کس طرح دیکھی، اس کی جو لیٹرلی ایک ایک سنت ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ میری ویڈیو کنٹینٹ ہے اور یہ سارا میں اس طرح کام کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے کیا کام کیا کرتے تھے، آج میں اس کے اوپر ویڈیو بنانے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً رمضان سے پہلے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو اس سے پہلے کیا کام کرتے تھے، تو وہ آپ کے ساتھ چھوٹی سی ویڈیو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ رمضان کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے روزے رکھتے تھے۔ صرف ایک رمضان کا ایسا مہینہ تھا، یہ بابرکت مہینہ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 30 کے 30 روزے پورے رکھتے تھے، ایک بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹ جاتا تھا، سفر میں چھوٹ جاتا تھا، جہاد میں چھوٹ جاتا تھا، وہ ایک علیحدہ کانسیپٹ تھا، لیکن پوری کوشش کے ساتھ آپ پورا 30 دن کے روزے اس کے اندر رکھتے تھے۔ اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو دعائیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عموماً یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے: اللہم سلمنی لی رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی رمضان سے پہلے کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ آپ نے گزارنا کس طرح ہے؟ رمضان کے مہینے کے جو 3 عشرے ہیں نا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، پہلے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی عبادت کرتے تھے، تھوڑا آرام کیا کرتے تھے، تھوڑی عبادت کرتے تھے، جو آپ کو بھی ایک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی آپ کو بھی چھوٹ دے دی کہ آپ بھی اس طرح کر سکتے ہو۔ لیکن جس طرح رمضان ختم ہونے لگ جاتا تھا، یہ دوسرے الفاظوں میں رمضان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا تھا، 10واں 15واں 20واں روزہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت زیادہ ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی سے، اپنی وائف سے، اپنے دوست یاروں سے، جتنے بھی ان کے جاننے والے تھے ان سے علیحدہ ہو کے عبادت زیادہ کرتے تھے، پوری رات پورا دن عبادت کرتے تھے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جا رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آسمان کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور ہر انسان کی مغفرت فرماتا ہے۔ جو انسان مغفرت مانگے، جو انسان اپنی معافی مانگے، اس کی معافی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اس مہینے کو یوٹیلائز کرنا ہے اور آپ نے اپنی مغفرت کے لیے دن رات ایک کر دینے ہیں اور رمضان کا مہینہ پورا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں 10 دن آرام کیا کرتے تھے اور اینڈ والے جو دن ہوتے تھے اس میں آپ عبادت تیز کرتے تھے۔ اب تو ہماری عبادت کا بڑا آسان طریقہ ہو گیا کہ ہم کاؤنٹر والی تسبیح آ گئی ہے، آپ کاؤنٹر کری جاؤ، چلتے پھرتے تسبیحات کری جاؤ تو آپ کی عبادت میں آپ کا نام لکھ دیا جائے گا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے میں آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے کہ پورے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی بھی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے، چاہے وہ پیسہ مانگنے والا ہو، چاہے وہ کپڑا مانگنے والا ہو، چاہے وہ جگہ مانگنے والا ہو، چاہے کوئی بھی چیز، کسی بھی انسان کو کوئی بھی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت حد تک پوری کرتے تھے۔ اگر مثال کے طور پہ حد تک پوری نہیں ہوتی تو کچھ نہ کچھ اس کی مدد ضرور کرتے تھے، لیکن خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ 10 روپے مثال کے طور پہ بھکاری کو دے رہے ہو، 10 روپے دے رہے ہو تو اس کو 10 روپے دے دو، یہ نہ کہو کہ وہ اچھا۔ ہمارا ایک کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ 10 روپے اس بندے کو دینے سے پہلے سوچتے ہیں یار یہ استطاعت رکھتا نہیں رکھتا۔ اللہ کے بندے صرف 10 روپے دے رہے ہو، آپ کروڑوں نہیں دے رہے جو آپ اس کی استطاعت دیکھ رہے ہو، 10 روپے دے رہے ہو نا تو دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو۔ آپ دیکھنے لگ جاتے ہو کہ یار یہ استطاعت نہیں رکھتا، میں نے اس کو 10 روپے بھی نہیں دینے۔ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام ہے اللہ کے نام پہ اس کو پیسہ دینا، 10 روپے کے پیچھے استطاعت نہ دیکھا کرو۔ تو اس مہینے میں آپ کو جب بھی کوئی بھی سائل ملے گا، کوئی بھی سوال کرنے والا ملے گا، آپ نے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یاد آیا، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر سنتی ویڈیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوٹیفیکیشن کے تھرو آ سکے اور آپ اس پہ عمل کر سکیں اور اس کو آگے تک لوگوں تک پھیلا کے بتا سکیں، ان کو بتا سکیں کہ سنت کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف روزہ رکھ کے نا بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، اس کے علاوہ اور وہ کسی کھاتے میں نہیں لکھے جاتے۔ آپ نے اس کھاتے میں، میں نے اس کھاتے میں انشاءاللہ نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کا مطلب ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، زیادہ کلامی سے بچانا، غلط الفاظوں سے بچانا، گالیاں دینے سے بچانا، جھوٹ بولنے سے بچانا، دھوکے بازی سے بچانا، غلط نگاہ سے بچانا، ہر قسم کا جو غلط کام جس سے آپ کو گناہ ہوتا ہے آپ نے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ روزہ ہے،
یہ روزہ نہیں ہے کہ آپ صبح شام رات جو ہے روزہ رکھ کے بھوکے پیٹ بیٹھے ہوئے ہو اور اٹھ کے آپ نے افطاری کر لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ اس طرح گزارا کرتے تھے کہ آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، وہ مجھے بڑی سن کے بڑی اچھی لگی کہ جب انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب کے جو نیک عورت مرد اس ٹائم ہوتے تھے، ان کے جو بچے ہوا کرتے تھے نا، وہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ان کو نا اپنے ساتھ روزہ رکھواتے تھے۔ ان کو اس ٹائم روزہ ان پہ فرض نہیں بھی ہوتا تھا نا، لیکن ان کے ساتھ ان کو روزہ رکھواتے تھے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے بعد ان کا روزہ افطار کروا دیتے تھے۔ لیکن یہ تھا کہ ان کو ٹرین کر رہے ہوتے تھے کہ جب ان کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا نا تو یہ بھی روزہ رکھیں گے ہمارے ساتھ اور ان کو تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ کیونکہ یہ بچپن سے ٹرین ہوتے آئے ہیں تو آپ کے دور میں اس طرح بچوں کو ٹرین کیا جاتا تھا۔ وہی چیز ہمارے ملک کے اندر آئی اور اس کا نام پڑ گیا چڑی روزہ۔ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ہم چڑی روزہ رکھ رہے ہیں فجر سے لے کے ظہر تک، اور یہ بات واقعی ہے، یہ اس ٹائم سے بات چلتی آ رہی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ٹرین کرتے تھے چھوٹا روزہ رکھوا کے۔ آپ کے خاندان میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بھی جاننے والوں میں یہ کام چلتا تھا کہ بچہ آگے جا کے جب اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے، جب اس کے اوپر تو یہ جو ہے یہ ٹرینڈ ہو، تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے روزہ رکھوانا ہے، اور اس کے بعد جب ان کو بھوک پیاس لگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کے لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو کھلونا دے کے کہیں پہ بیزی کرتے تھے کہ کسی طرح یہ کھانے کو بھول جائے اور 1-2 گھنٹہ اور سٹرگل کر لے۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ٹرین کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، تو آپ نے بھی اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کن پہ فرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسافر کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، ڈیپینڈ اپون کہ وہ سفر کس چیز کا کر رہا ہے۔ اگر وہ سفر اس کا سخت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے مسافر کو روزہ جو ہے وہ معاف ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے اندر حاملہ عورتوں کو روزہ معاف ہوتا ہے، اور وہ عورتیں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی سبسٹیٹیوٹ چیز بھی نہیں ہوتی، تو وہ اپنا جو ان کا جو روزہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف ہے۔ حاملہ عورتوں کو اور دودھ پلانے والے عورتوں کو اور جو سفر پہ لوگ ہیں ان کو، اور جو جہاد پہ ہیں، اس دور میں جہاد کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جو ہے یہ رمضان کا مہینہ گزارا کیا کرتے تھے۔ اس رمضان کے مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ہمارے رمضان میں 14-15 دن ہے، تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ہر دوست کو خوشخبری سنانی ہے، اپنے ہر دوست کو بتانا ہے یا اس سے پوچھنا ہے۔ اگر دیکھیں کہ اگر آپ نے اس کو بتانا ہے نا تو آپ اس سے پوچھ کے بھی اس کو بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیا کرتے تھے، یار بہت مبارک ہو، رمضان آنے میں 10 دن رہ گئے ہیں، رمضان آنے میں 5 دن رہ گئے، رمضان آنے میں 3 دن رہ گئے ہیں۔ تو یہ ایک سنت ہے، یہ ایک ایسی خوشخبری والی سنت ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یار رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، اس چیز کی خوشخبری ہے، جو خوشی ہے نا اظہار کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ اپنی بات بھی شیئر کر دیں گے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جس انسان کو نہیں پتہ اس انسان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یار رمضان آنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو ریڈی کر لے گا۔ تو یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رمضان کے مہینے سے پہلے آنے کا۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کی اور سحری کی اور اعتکاف کی ویڈیو ایک علیحدہ سے بناؤں گا، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ بھی عبادت کے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ سنتیں حاصل کر سکیں۔ تو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔